الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کو خاص امتیازی شان حاصل ہے دوسرے تمام مہینوں پر، اور اس کی وجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، اسی مہینے میں آپ کی ہجرت ہے مدینۃ المنورہ کی جانب، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہے۔ اس بنا پر اس مہینے کو منسوب کر دیا گیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے بڑے عظیم احسانات یاد دلاتا ہے، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا سارا منظر ہماری نگاہوں میں اور ذہنوں میں گھوم جاتا ہے، اور یک لخت زبان پر یہ آتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام کے نذرانے ہوں، بصد عقیدت اور بصد احترام اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اور دربار میں، کہ جو عظیم ہستی کی اگر آمد نہ ہوتی اس جہان میں، نہ انسان کو یہ پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں، نہ یہ معلوم ہوتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، نہ اسے یہ معلوم ہوتا کہ موت کیا چیز ہے، نہ اسے یہ معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اس جہان میں نہ ہوتی، انسان تو بہت ہوتے دنیا میں، انسانیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی اس جہان میں، لوگ تو ہوتے، لوگوں کے دلوں میں الفت نہ ہوتی، محبتیں نہ ہوتی، شفقت کسے کہتے ہیں انہیں معلوم نہ ہوتا، اخوت، مساوات، بھائی چارگی، یہ کس عظیم صفات کا نام ہے، انسان اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔
لا علم ہوتے، جاہل ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی اس جہان میں، انسانیت کا ایک عظیم لباس ہے حیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ انسان جان بھی نہ پاتا، بے حیائی کے دور میں انسان زندگیاں گزار رہا تھا اور اسی طرح گزار لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اگر اس جہان میں نہ ہوتی، کیا جانتی اولاد کے ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ وہ کیا سمجھتی کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے؟ اولاد کو یہ کچھ نہ معلوم ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اگر اس جہان میں نہ ہوتی تو دنیا میں ہزاروں بادشاہ تھے، ان کی ہزاروں رعایا تھی، رعایا کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کچھ حق ہوتا ہے، انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ بادشاہوں کی تجوریوں میں جو دولت بند ہے ان پر ہمارا حق ہے۔ نہ حق معلوم ہوتا، نہ حق لیتے اور نہ حق سے آشنا ہوتے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو عورت جسے صنف نازک کہا جاتا ہے، جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی زوجہ ہے، عورت پر جتنا ظلم تھا اس دنیا جہان کے اندر کہ انسانیت کی روح کانپ جائے کتابوں میں پڑھ کے کہ کیسا ظلم کرتے تھے۔ ایک تو جینے ہی نہیں دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، لیکن اگر کہیں جینے کا حق پا بھی لیا کسی عورت نے تو وہ جیا نہیں کرتی تھی، وہ مر مر کے زندہ رہتی تھی۔ ایسا ظلم تھا عورت ذات کے اوپر۔ صلاۃ و سلام ہو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی آمد کی وجہ سے جو حق ملا عورت، جو انصاف ملا، جو رحمت و برکت کا سایہ ملا، آپ اگر نہ آئے ہوتے تو عورت ان تمام نعمتوں سے محروم ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آمد نہ ہوئی ہوتی تو موت کیا ہے، مرنے والا کہاں چلا جاتا ہے، مرنے والے مرحوم کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اسے کس احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین ہو، اس کی نماز جنازہ ہو، اس کی دعائے مغفرت ہو، اس کی تدفین ہو، یہ ساری چیزوں سے انسان لاعلم ہوتے۔ اگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی اس جہان میں، کسے معلوم ہوتا حلال کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں؟ کسے معلوم ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کسے معلوم ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا نقصان دہ ہے؟ اسی طرح حلال و حرام کا فرق کیے بغیر جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے انسان، اسی طرح گزارتے ہوتے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آمد نہ ہوتی تو سب سے بڑی بات، انسان اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچانتا، اسے پتا بھی نہیں ہوتا خالق کون ہے، مالک کون ہے، قادر کون ہے، شفا دینے والا شافی کون ہے، محیی کون ہے اور ممیت کون ہے، اسے کچھ پتا نہ ہوتا۔ کھا رہا ہوتا اسی کا رزق، پی رہا ہوتا اسی رب العالمین کا پانی، اسی کی دی ہوئی صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا، سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا، لیکن اسی کو نہیں پہچانتا، اسی کی عبادت نہیں کرتا، اسی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ الغرض پوری انسانیت اپنے خدا سے ناآشنا ہوتی اگر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی۔ غرض یہ کہ کہاں تک گنایا جائے اور کہاں تک گنا جائے، ہم کون اور ہماری زبان کیا۔ بڑے بڑے علم کے پہاڑ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی آپ کی شان میں لکھتے ہوئے کہ آپ کون تھے، آپ کیا تھے، آپ کیوں آئے تھے، آپ کیا دے کر گئے دنیا اور جہان کو۔ کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس روئے زمین پر کسی شخصیت کے بارے میں اتنی نئی کتابیں لکھی گئی جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی، اور ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن بات یہی ہے کہ نہ آپ کی شان مکمل ہونے والی ہے، نہ کسی کا قلم حق ادا کر سکتا ہے، نہ کسی کی زبان حق ادا کر سکتی ہے، نہ کسی کا علم حق ادا کر سکتا ہے۔ آپ کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس کو مختصر طور پہ یوں کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر،
کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس وہ صرف آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت، صرف مسلمانوں پر نہیں، صرف ایمان لانے والوں پر نہیں، پوری انسانیت پر۔ یہ جو باتیں کہی گئیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، یہ ایک آیت اس کے لیے کافی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت اسی کا نام ہے کہ آپ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے نعمت بن کر آئے، اللہ کا بہت بڑا انعام بن کر آئے۔ اگر نہ آئے ہوتے، انسانیت کا بلکہ کائنات کا ہر طبقہ، ہر گوشہ بہت بڑی بڑی اللہ کی نعمتوں سے آج بھی محروم گزار رہا ہوتا اپنی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قدر کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ماحول تھا دنیا کے اندر، اس کو ہم اپنی نظر میں رکھیں، کتابیں پڑھیں تاریخ کی اور بالخصوص سیرت کی، تو ہمیں اس نعمت کی قدر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی ہجرت فرمائی تھی صحابہ نے حبشہ کی جانب، جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بھی کچھ صحابہ اور صحابیات تھے، حبشہ گئے ہیں جو کہ بہت دور مدینے سے، نہ مدینے جیسی آب و ہوا ہے، نہ مدینے جیسی تہذیب ہے، نہ زندگی کا رہن سہن ہے، سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ وہاں پر پہنچ گئے دشمنان، ابو جہل کے کہنے پر دو دشمن پہنچے نوجوان مکے کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ آپ کی سرزمین پہ کون لوگ آئے ہیں؟ اب الفاظ پڑھے کتابوں کے اندر تو پتہ چلتا ہے کتنی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے وہ، کہ ان الفاظ کو سن کر ایک بادشاہ، ایک با اختیار آدمی غصے سے بے قابو ہو جائے، اس کے دل میں نفرت بھر جائے ان لوگوں کی۔ ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے، ایسا تعارف کرا رہے تھے وہ آئے ہوئے وہ دو نوجوان مسلمانوں کے بارے میں کہ اتنے نفرتی ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ، اتنے بد مذہب ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ، اور ان کی وجہ سے یہ خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ساری نفرت بھرے الفاظ لے کر آئے اور باتیں لا کر انہوں نے رکھ دی بادشاہ حبشہ کے سامنے، جس کا نام تھا نجاشی۔ نجاشی نے ایک عقل مندی کا کام یہ کیا، اس نے کہا کہ تمہاری بات میں سنا ہوں، ان کی بھی بات سن لوں گا۔ یہ بڑی عقل مندی کی بات، اور اسی کی تعلیم دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی ایک طرف کی بات سن کر کبھی بھی فیصلے مت کرو، بدگمان نہ ہو۔ جب دوسری طرف کی بات سنی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے بات کچھ تھا اور کچھ ہو، رائی کو پہاڑ بنایا گیا، تو لہذا بدگمانی خود بخود ختم ہو جاتی ہے دونوں طرف کی بات سننے کے بعد۔ بادشاہ نجاشی نے صحابہ کو بلایا کہ تم لوگ جو آئے ہو دوسرے علاقے سے، دوسری جگہ کے اور دوسرے مذہب کے لوگ، تمہاری پیشی ہوگی میرے دربار میں اور تم سے سوالات ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے درمیان ایک طرح کی فکر پیدا ہوئی کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے اور پھر وہاں ہماری شکایتیں کی گئی ہیں، نہ جانے کیسا سوال ہوگا، ہمیں کیا جواب دینا ہوگا۔ تو ان تمام صحابہ کی جماعت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا، آپ کو جواب دینا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے راضی ہو گئے۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں پیشی ہوئی اور جو شکایتیں تھیں ان مکے سے اور دشمنوں کی طرف سے آئے ہوئے دو نوجوانوں کی طرف سے جتنی شکایتیں آئی تھیں وہ ساری باتیں رکھ دی گئی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور کہا گیا کہ بتائیے یہ آپ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ایسے ہیں، بتائیے کیا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صاف الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو انعام ملا ہے اس کا ذکر کیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، سیدھی سیدھی بات ہے، ہم حلال اور حرام نہیں جانتے تھے، ہمارے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے ہمیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے بادشاہ نجاشی، ہم نہیں جانتے تھے مردار کیا ہے اور غیر مردار کیا ہے، لہذا ہم
عام جانور بھی ذبح کر کے کھاتے تھے اور مرے ہوئے مردہ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اے بادشاہ نجاشی، سیدھی سیدھی بات یہ ہے، ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور نجاشی اہل کتاب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا ماننے والا تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پہ کہا کہ ہم اب تک جو زندگی گزار رہے تھے، کبھی اس بت کے سامنے، کبھی اس مورتی کے سامنے، کبھی اس خدا کے سامنے، نہ جانے یہ پیشانیاں کہاں کہاں ہم نے جھکائیں، لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو خدا ہے ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں تو کوئی اختیار نہیں ہے، خدا تو وہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ اس آئے ہوئے یہ جو نبی ہیں ہمارے درمیان، انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے ہمیں اس رب سے جوڑا، ہماری پیشانیاں وہاں جھکائیں، ہم اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ الغرض جتنے انعامات ملے تھے اس وقت تک، ابھی تو چند سال ہو رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے، لیکن اس میں جو تبدیلیاں دیکھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے رکھ دی بادشاہ کے، بادشاہ خاموش ہو گئے، اس کے ذہن میں جو نفرت بٹھائی گئی تھی وہ سب نکل کے ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام اس نعمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہمیں کیا ملا، اگر نہ آئے ہوتے تو ہم نہ جانے کون سے ذلت کے گڑھے میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس لیے اس عظیم نعمت کی قدر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو حوالے کر دیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، وہ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھول گئے کہ اب میری خواہش کیا ہے، وہ بھول گئے کہ اب میرا طرز زندگی کیا ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ میرے محبوب کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے بس یہ تھا کہ میرے محبوب کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد صاف طور پہ کہہ دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آج کے بعد کب کیسی کیا ضرورت ہے آپ حکم فرمائیے گا، عثمان حاضر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ یہ ابو بکر اپنے اہل و عیال سمیت، اپنے بال بچوں سمیت آپ کے قدموں میں ہے، آج کے بعد صرف حکم دیجئے گا کب کیسی کیا ضرورت پیش آئے، اہل و عیال کے ساتھ قربانیوں کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف دو صحابہ کا نہیں، یہ سارے صحابہ کرام کا تھا۔ کچھ صحابہ نے زبان سے کہا اور کچھ صحابہ نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن عملی طور پہ کر کے دکھایا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ کتنی بڑی نعمت بن کر آئے ہمارے لیے۔ اب ان سے اگر روگردانی کی گئی، نعوذ باللہ، ان کے احکام کی خلاف ورزی کی گئی، تو پھر اس سے بڑی بدبختی، محروم القسمتی کچھ بھی نہیں ہو۔ آخرت کی تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا گیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کی قدر کرنی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس مہینے میں ویسے تو ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن چند ایک ذمہ داریاں ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے نمازوں کی پابندی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب سے جوڑا ہے، اور رب سے جوڑنے کا اور جڑنے کا جو طریقہ بتایا وہ نماز۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی فرضیت سے پہلے صحابہ کرام پہچان تو لیے تھے اپنے رب کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد تمام بتوں سے توبہ تو کر لیے تھے، ایک اللہ سے جڑے تو تھے، لیکن ایک طریقہ کار کی تلاش میں تھے، کوئی ایک ایسا طریقہ ملے کہ میں ہوں اور میرا رب ہو اور ہم دونوں آپس میں باتیں کریں، ہم دونوں کی گفت و شنید ہو، ہم دونوں کی سرگوشیاں ہو، منہ سے بولنے کی نوبت نہ آئے، میرے دل میں آئے اور میرا رب سن لے اور سن کر میری حاجتیں پوری کر دے، کوئی ایسا طریقہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا اور اس طریقہ کار کو نماز کی شکل میں عطا فرمایا، اور فرما دیا کہ ایک مومن جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم اللہ تو اس کے پاس ہے اور اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اتنا قریب اللہ کے کسی اور عبادت میں بندہ نہیں ہوتا جتنا نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت نماز کی، اس پر خوشیوں سے اچھل رہے تھے صحابہ کرام کے، بڑی عظیم نعمت ملی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد۔ چنانچہ نمازوں کی پابندی ہو اس مہینے میں، زندگی بھر کے لیے نماز فرض ہے لیکن بالخصوص اس مہینے میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو نصیحتیں ہیں بالکل اس میں یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ جو نماز نہیں پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ گیا،
اللہ کی رحمتوں کا سایہ ختم ہو گیا. لہذا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر ماحول میں، ہر کام میں، ہر فعل میں نمازوں کی پابندی ہو تو نماز چھوٹنے نہ پائے. دوسرا کام اس مہینے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے سنتوں کی پابندی. نمازوں کی سنتیں نہیں صرف، وہ تو پڑھنا ہی ہے، ہر کام سنت کے مطابق. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے. محبوب کیسا کھاتے تھے ہم بھی اسی طریقے سے کھائیں گے. محبوب کھانے سے پہلے کیسے دعا پڑھتے تھے، محبوب کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، محبوب کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے، محبوب کے چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، یہاں تک کہ صحابہ کرام بالوں میں کنگھی کرنے کے طریقے بھی سنت کے مطابق سیکھتے تھے. آنکھوں میں سرما لگانا بھی سنت کے مطابق، خوشبو لگانا بھی سنت کے مطابق، پیروں سے چپل نکالنا اور پھر چپل پہننا بھی سنت کے مطابق. ایک ایک چال، ایک ایک ڈھنگ، ایک ایک طریقہ دیکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. حد تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں جا رہے تھے. ایک مقام پہ پہنچے، انہوں نے اپنی اونٹنی کو 2-3 چکر ایک جگہ پہ گھمایا، پھر اس کے بعد اونٹنی کو بٹھا دیا اور خود ایک پتھر پہ بیٹھ گئے. ساتھ میں خادم تھا، اس نے کہا میں سمجھا نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہیں پر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی گھومی تھی، کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے یا کچھ بھوک، کچھ اس طرح کی کچھ تقاضا تھا اسے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا تھا کچھ آرام کے لیے اور آپ یہی بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں. تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ اتفاق سے ہو گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایک صحابی اس اتفاقی واقعے کو بھی زندگی میں اتار لیا، میں بھی ایسا کروں گا. تو اندازہ لگائیے جس کے بارے میں نبی کا حکم رہا ہوگا کہ ایسا کرو تو وہ کتنا سینے سے چمٹائے رکھتے ہوں گے صحابہ کرام. اسی لیے ایک ایک کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. مسواک کرنا سنت ہے، اس مہینے میں کم سے کم مسواک کی عادت ڈالیں. اب تو سارے دانتوں کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ ہیں سوائے بیماریوں کے کچھ نہیں دیتے، یہاں تک کہ کینسر تک کی بیماری تک پہنچا رہی ہیں ساری چیزیں، اس میں ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں. اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے قدرتی چیزوں سے اپنے منہ کی صفائی کرو، اور قدرتی چیز کیا ہے؟ مسواک. کم سے کم اسی نیت سے کر لیں کہ سنت بھی ادا ہوگی، منہ بھی جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز سے پہلے مسواک کر لیا گیا وہ نماز 70 گنا بڑھ جاتی ہے ثواب میں اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے. 70 گنا فرمایا، ب70، اتنا زیادہ ثواب ہے مسواک کے بدلے میں. یہ عظیم سنتیں ہیں، یہ معمولی جس کو ہم سمجھتے ہیں. لہذا مسواک کریں ہم لوگ، خوشبو لگائیں اور دن کا آغاز کریں نماز کے ساتھ. نماز فجر پڑھیں، فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. وہاں سے آغاز کریں ہم اپنے دن کا. ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو. سنت کی یہ خاصیت ہے کہ سنت والا کام مکمل ہوتا ہے، سنت والا کام آسان ہوتا ہے، سنت والا کام بابرکت ہوتا ہے. سنت کے مطابق کوئی آدمی کام کرے اور ادھورا رہ جائے، نہیں ہو سکتا. سنت کے مطابق کوئی کام کرے اور اس میں الجھنیں پیش آ جائے، نہیں ہو سکتا. الجھنیں ہوتی ہیں ان کاموں میں جو خواہش کے مطابق کی جائے، فکریں اور بے برکتیاں اور نحوستیں آتی ہیں ان کاموں میں جو سنت کے خلاف رسم و رواج والے کام ہوں، اس میں آتی ہیں ساری خرابیاں. سنت تو جتنی آسان ہے، جتنی سہل ہے، اگر سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے آدھی سے زیادہ زندگی کی پریشانیاں یوں ختم ہو جائیں گی. ہاں ابتدا میں کچھ پریشانیاں ہوں گی کیونکہ عادت نہیں ہے سنت کے مطابق کام کرنے کی، تو نفس کو ناگوار گزرے گا، لیکن چند دن کی بات ہوگی. اس کے بعد جب سنتوں پر عمل کی عادت پڑ جائے گی پھر خلاف سنت کام کرنے میں دشواری محسوس ہوگی، پریشانی محسوس ہوگی. تو لہذا ہر عمل زندگی کا صبح سے لے کے شام تک سنت کے مطابق ہو. کم سے کم اس مہینے سے ہم شروعات کریں کہ سنت کے مطابق ہر کام کریں گے. ہماری صبح و شام، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ لوگوں سے ملنا جلنا، یہ سب سنت کے مطابق ہوگا. خلاف سنت کوئی کام نہیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا برکتیں آئیں گی. اور تیسری بڑی ذمہ داری اس مہینے میں یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے. آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ نے جو تکالیف اٹھائی ہیں اور آپ نے جو احسان کیا ہے ہمارے اوپر، اس کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. ساری انسانیت مل کے ادا نہیں کر سکتی، تا قیامت ادا نہیں کر سکتے.
لیکن ایک بہترین صلہ اور حسن سلوک پیش کرنے کا تو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کثرت سے درود پاک پیش کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ لہذا اس مہینے میں ویسے تو زندگی بھر درود پڑھنا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے ہماری زبان لبریز ہو درود شریف سے، صبح سے لے کر شام تک، جب بھی خالی ہو، کسی سے بات کی نوبت نہیں آ رہی ہے، خاموشی ہے تو خاموشی نہ رہے، درود پاک کے نذرانے ہمارے زبان پر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نام بنام پیش کیا جاتا ہے، آپ کا فلاں امتی فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ کے لیے یہ درود ہے۔ اگر ہماری طرف سے ہزاروں بڑھ کے لاکھوں کی تعداد میں درود پاک جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ کیا آپ ہم سے راضی نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے سے امید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کچھ صلہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا اس مہینے میں خوب درود پاک کے نذرانے ہوں، اور خوب اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ذکر ہو اور ورد ہو ہماری زبان پر۔ تو کم سے کم یہ 3 کام ضرور کریں، اور چوتھا کام جو تھوڑا سا اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، وہ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ سیرت، کوئی بھی سیرت کی کتاب ہم خرید لیں، جس زبان میں چاہے خرید لیں، اتنی کتابیں اور اتنی زبانوں میں ہے کہ کسی شخصیت پر اتنی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہمارے لیے جو آسان ہے، سونے سے پہلے 2 پیج 3 پیج پڑھ لینا کیا مشکل ہے، 2-3 منٹ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہی سونے سے پہلے ہم موبائل میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا 5-10 منٹ اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا جائے تو کیا مشکل ہے۔ جدید دور کی یہ تحقیق ہے کہ قرآن کی تفسیر اور سیرت پڑھنے سے دماغ روشن ہوتا ہے، اور یہ تحقیق کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے الحمدللہ کہ وہ اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کی تاریخ میں یہ باتیں کر رہا ہو، نہیں، یہ غیروں نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ سیرت پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور یہ تو انہوں نے بتایا، اور جو علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کی برکتیں آتی ہیں اپنی زندگی میں۔ ہم پڑھتے رہیں، خالی پڑھنے سے، زبان سے پڑھنے سے، آنکھوں سے دیکھنے سے نور منتقل ہوتا ہے دل کے اندر، اسی لیے سیرت کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، اور برکت کے ساتھ سیرت ہم برابر پڑھتے رہیں گے تو اس کی ایک برکت یہ حاصل ہوگی، ہماری زندگیوں میں بھی انشاءاللہ داعیہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسا عمل کریں، ہم بھی ایسا ہی جو حسن سلوک پیش کریں، ہم بھی ایسی ہی زندگی گزاریں جیسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ اور اگر نہ ہوا عمل، خدا نہ خواستہ، ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ نہ ہوا، کم سے کم ذہن و دماغ کے کسی کونے میں یہ بات تو رہے گی کہ کسی محسن کے احسان تلے ہم جی رہے ہیں۔ لیکن احسان کب یاد رہے گا؟ جب سیرت پڑھیں گے تب۔ تو لہذا سیرتیں پڑھنے سے ایک کم سے کم دل کے کسی کونے میں تو یہ ہوتا ہے کسی عظیم محسن نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر، تب جا کے یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تب جا کے یہ ماں باپ کو ماں باپ کہنے کا موقع مل رہا ہے، تب جا کے اولاد پر شفقت والا ہاتھ پھیرنے کا موقع مل رہا ہے، تب جا کے حلال کھانے کا موقع مل رہا ہے اور حرام سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ ہر موقع پر، ہر قدم پہ یاد رہے گا کسی بڑے محسن کا عظیم احسان ہے۔ کم سے کم اس احسان تلے بھی اگر ہم دبے ہوئے رہیں گے، اللہ کی ذات سے خیر کی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نافرمانیوں والی زندگی نہیں گزاریں گے، موت آئے گی اس کی اطاعت والے کاموں پر، انشاءاللہ موت آئے گی۔ اسی لیے اس مہینے میں خاص طور سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کوششیں کریں۔ یہ ایک بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں کہاں ختم ہونے والی، جتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں دے کر گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ 3-4 کام خاص طور سے اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جیسی عظیم نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صلے میں بے حساب اور بے شمار آپ کی شان اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خلاف سنت اور خلاف شرع کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔